بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز سامعین و سامعات، آج ہم سورہ یونس کی 5ویں آیت سے تفسیر کریں گے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری جانب سے جب کبھی بھی کوئی تفسیر کا کلپ یا مسئلے کا کلپ جاری کیا جائے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے، اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ نیز جیسے پہلے درخواست کی گئی کہ قرآن کھول کر سامنے رکھ کر سننے اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کر دیا، وہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے کرشمے بیان فرمائے ہیں کہ دیکھو اللہ نے سورج کو کیسے سراپا روشنی بنایا اور ساتھ ہی چاند کو بھی سراپا نور بنا دیا ہے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہاں باری تعالیٰ نے سورج کے لیے لفظ ضیاء کا استعمال فرمایا اور چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ دونوں ہی لفظ کے معنی روشنی کے ہیں، لیکن سورج اللہ کی عطا سے ذاتی روشنی رکھتا ہے، اور چاند اس سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے ایسی روشنی جو اس میں ذاتی طور پر موجود ہو اس کو ضیاء کہا جاتا ہے، اور جو دوسرے سے حاصل کی گئی ہو اس کو نور کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا فرق بھی مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ضوء اس روشنی کو کہا جاتا ہے جو بہت تیز ہو، اور نور ہلکی روشنی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے سورج کو تیز روشنی عطا فرمائی ہے تاکہ انسان اس کی روشنی میں بہت سے وہ کام انجام دے سکے جو اس کی ضرورت ہیں، اور وہ ضروری کام تیز روشنی ہی میں پورے ہو سکتے ہیں۔ کھانا ہے، کمانے کی تجارت ہے، زراعت ہے، یا اس طرح کے جتنے پیشے ہیں وہ تیز روشنی میں ہی انجام پا سکتے ہیں۔
تو سورج کو تیز روشنی والا اللہ نے بنایا، اور چاند میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکی سی روشنی رکھی ہے تاکہ انسان اس کی روشنی میں وہ کام انجام دے پائے جو ہلکی روشنی میں انجام دیا جا سکتا ہے، آرام کر سکیں اور دیگر اپنی ضرورتیں اس کے ہلکی روشنی میں وہ پوری کر سکے۔ نیز اس سورج اور چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رفتار کے مطابق چلا دیا ہے جس کی وجہ سے دن رات، مہینے اور سال کی گنتی ہم کر سکتے ہیں، اور باری تعالیٰ نے سورج کے 360 یا 365 ٹھکانے مقرر فرما رکھے ہیں آسمان میں، وہ روزانہ الگ ٹھکانے سے نکلتا ہے اور الگ ٹھکانے پر جاتا ہے، تبھی تو اس کے ذریعے سے سال کا حساب ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اور سورج کی باری تعالیٰ نے 28 یا 29 منزلیں مقرر فرما رکھی ہیں جن سے وہ روزانہ نکلتا ہے اور اس کے ذریعے سے مہینے کا حساب معلوم ہو سکتا ہے۔ جو مہینہ 30 کا ہوتا ہے اس مہینے میں چاند کی 29 منزلیں ہوتی ہیں، اور جو مہینہ 29 کا ہوتا ہے اس مہینے میں سورج اپنی 28 منزلوں پر گردش کرتا ہے۔ مہینے میں ایک دن چاند بالکل نظر نہیں آتا۔ یہی فرق ہے سورج اور چاند کی چلن میں، چال میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، دوسرا کوئی اتنے بڑے چاند اور سورج کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا اور نہ بنا سکتا ہے۔ اب اس کے دیگر فوائد وہ سائنسی اعتبار سے آپ معلوم کرتے رہیں کہ سورج اور چاند کی روشنی میں کیا کیا فائدے ہیں الگ الگ۔ اللہ اس کے ذریعے سے اپنی وحدانیت کو بیان فرما رہے ہیں، اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے سورج اور چاند کو الگ الگ روشنیاں عطا فرمائیں اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر فرما دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ بہرحال جن حقائق کی طرف قرآن کریم یہاں اشارہ کر رہا ہے اس سے دو باتیں ثابت کرنی مقصود ہے۔ ایک یہ کہ یہ جو عقلوں کو دنگ کر دینے والا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، جس میں چاند سورج اپنے نپے تلے حساب کے پابند ہو کر چل رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی نشانی ہے۔ یہ بات مشرکین عرب بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ سب چیزیں اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جو ذات اتنے عظیم الشان کاموں پر قادر ہو، اسے اپنی خدائی میں آخر کسی اور کو شریک کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ سمجھو، وہ اپنی خدائی میں تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ساجھی اور شریک نہیں ہے۔ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی توحید کی گواہی دے رہا ہے۔ اسی لیے کسی فارسی کے شاعر نے کہا ہے، ہر گیا ہے کہ از زمین روید وحدہ لا شریک لہو گوید، کہ جو بھی تنکا زمین سے اگتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک عربی کے شاعر نے کہا ہے، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل على انه واحد،
کہ ہر چیز میں اس کی ایک نشانی ہے اور وہ دلالت کر رہی ہوتی ہے اس بات پر کہ اس کا پیدا کرنے والا یکتا تنہا اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ ساری کائنات بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کی گئی ہے۔ اگر اس دنیاوی زندگی کے بعد آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہ ہو، جس میں نیک لوگوں کو ان کے اچھائیوں کا صلہ نہ ملے اور برے لوگوں کو برائی کا بدلہ نہ ملے، تو کائنات کی یہ پیدائش بے مقصد ہو کر رہ جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑے مقصد کے خاطر پیدا فرمایا ہے۔ اسی کو فرمایا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، حقیقت یہ ہے کہ دن رات کے آگے پیچھے آنے میں اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ سورج و چاند کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دن اور رات کے آنے جانے کو بھی بیان فرمایا۔ رات کی تاریکی سے صبح کی چادر کو کھینچ کر نکالنا اور دن کے اجالے میں اندھیرے کو داخل کر دینا، یہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ کے خالق، مالک، آقا، داتا، واحد یکتا تنہا ہونے کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ کون ہے جو رات کی تاریکی کو دن میں بدل کر بتائے؟ ہے کوئی خدا کے علاوہ؟ اور دن کے اجالے میں رات کی تاریکی کو کھینچ کر لائے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اس بات کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کی نشانیاں اپنے خالق و مالک ہونے، اپنے خدائی کے دلائل یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، جو لوگ ہم سے آخرت میں آ ملنے کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی میں مگن اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ اپنے کرتوت کی وجہ سے دوزخ ہے۔ غافل لوگوں کو اس میں بیان فرمایا ہے آیت مبارکہ میں۔
وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ایسا دل لگایا کہ آخرت کی اور خدا کے پاس جانے کی کچھ خبر ہی نہ رہے، اس مختصر سی زندگی کو، اس چند روزہ حیات کو اپنا مقصود بنا لیا، اور قدرت کی جو نشانیاں ابھی اوپر بیان ہوئی ہیں ان نشانیوں میں کوئی غور کیا، نہ ہی کوئی اس کے اندر تدبر و تفکر کیا، اور یہ سمجھتے رہے کہ ایک ایسا مضبوط اور حکیمانہ نظام جو بنایا ہے باری تعالیٰ نے، یوں ہی بیکار سا بنا دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا کیا کریں گے جنہیں آخرت کا کوئی فکر ہی نہ ہو، اپنی زندگی اپنی دنیا میں مست و مگن رہ رہے ہوں، آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے پر اور حساب کتاب پر کبھی سوچے ہی نہ، تو ان کا کیا بدلہ ہوگا؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے یہاں پر ایسے غافل لوگوں کے لیے اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ اپنے کرتوت کی وجہ سے دوزخ ہے، یعنی انہوں نے اپنے دل سے، دماغ سے، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے جو کچھ بھی کمایا ہے وہ سراپا گناہ ہی گناہ ہے، دنیا ہی دنیا ہے، گندگی ہی گندگی ہے، بدی ہی بدی ہے، برائی ہی برائی ہے، اور اس کا بدلہ جہنم ہے۔ تو اپنے کرتوت کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ تو جو خدا کی قدرت میں غور و فکر نہ کر کے، اس پر ایمان نہ لا کر، اپنی زندگی کو نہ سدھار کر برے اعمال کرتے رہیں گے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا۔ لیکن جو مان کر چلیں گے انہیں کیا ملے گا؟ اگلی آیت میں اس کو بیان فرما رہے ہیں، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغات ہوں گے اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ایمان کی بدولت اور اس کی روشنی میں حق تعالی ان مومنین کو ان کے اصلی ٹھکانے تک یعنی جنت تک پہنچائیں گے، جنت تک پہنچا دیں گے باری تعالی۔ یہاں فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، یہدیہم ربہم بایمانہم، یعنی ان کا رب ان کو ایمان کی وجہ سے منزل مقصود دکھائے گا اور اس تک پہنچائے گا۔ وہ منزل مقصود کیا ہے؟ جس میں چین، آرام، راحت، اطمینان، سکون ہوگا،
اور جس کا نام جنت ہے۔ یہاں لفظ ہدایت ذکر کیا گیا ہے جس کے مشہور معنی راستہ بتلانے اور دکھلانے کے آتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ لفظ منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ ہدایت استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی منزل مقصود تک پہنچانے ہی کے ہیں۔ جس طرح پہلے طبقے کی سزا ان کے اپنے کرتوت کا نتیجہ تھی، اسی طرح اس دوسرے مومن طبقے کی جزا کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہترین جزا ہے جو ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ملی ہے۔ اور چونکہ یہاں ایمان کا ذکر آیا ہے، لیکن دوسری جگہوں پر، بلکہ اسی آیت مبارکہ میں دیکھ لیں، شروع میں عامل الصالحات کا تذکرہ بھی تو آیا ہے، تو ایمان کو اعمال صالحہ کے ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ اس لیے یہاں پر ایمان سے وہی ایمان مراد ہوگا جس کے ساتھ نیک عمل بھی جڑے ہوئے ہوں۔ محض ایمان لا لینا کافی نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے، اور اسی ایمان پر جس کے ساتھ عمل صالح جڑا ہوا ہو بے نظیر راحتوں اور نعمتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، اور وہ جنت ہے۔ اب اس جنت کے اندر کیسی راحتیں ملے گی اور کیا نظارہ ہوگا اس جنت کا، کیسے اس جنت کے اندر رہنے والوں کو اللہ کی جانب سے نعمتیں پہنچائی جائے گی، اس کا ہلکا سا ایک نقشہ باری تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ کے اندر کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہ اس جنت میں داخلے کے وقت ان کی پکار یہ ہوگی کہ یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہیں، اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے جو لفظ وہ بولیں گے وہ سلام ہوگا، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کا ایک حال یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ان کی پکار سبحانک اللہم ہوگی۔ یعنی بتلانا مقصود یہ ہے کہ اہل جنت کو جنت میں ہر راحت، ہر مطلب ان کے من مانے انداز سے حاصل ہوگا،
کسی چیز کو مانگنے اور درخواست کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تو ایسے وقت میں وہ کیا کریں گے؟ صرف اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے، اس کی پاکی بیان کرتے رہیں گے بس، اور وہ بھی دنیا کی طرح کوئی عبادت کا فریضہ انجام دینے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس تسبیح کے کلمے سے ایک لذت محسوس کریں گے اور خوشی میں جھوم کر کہیں گے سبحانک اللہم۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری حمد و ثنا میں ہر وقت لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنے مطلب کی دعا مانگنے کی فرصت بھی نہیں ملتی، تو میں اس کو تمام مانگنے والوں سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں اور بغیر مانگے کے اس کے سب کام پورے کرتا ہوں۔ تو جنت میں ساری نعمتیں جب ان کو مل جائے گی تو وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے، اور اس تسبیح کی بنیاد پر مزید نعمتیں ان کو ملتی رہے گی۔ جیسے کہ امام ابن جریر نے، امام ابن منذر وغیرہ نے ایک روایت یہ نقل کی ہے کہ اہل جنت کو جب کسی چیز کی ضرورت اور خواہش ہوگی تو وہ سبحانک اللہم کہیں گے، اور یہ سنتے ہی فرشتے ان کی مطلب کی چیز حاضر کر دیں گے۔ گویا کہ سبحانک اللہم یہ کلمہ اہل جنت کی ایک خاص اصطلاح ہوگی، ایک خاص موقع پر استعمال کرنے والا لفظ ہوگا، جس کے ذریعے سے وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں گے اور ملائکہ ہر مرتبہ ان کی اس خواہش کو پورا کر دیں گے۔ روح المعانی میں اسی طرح سے ذکر کیا گیا ہے اس کا۔ تو ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لفظ سبحانک اللہم یہ اہل جنت کی اپنی خواہش کے اظہار کرنے کا ایک کلمہ ہے۔ ہم نے اپنے استاذ محترم حضرت قاری عبدالرشید صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ، جو دارالعلوم اشرفیہ راندیر کے شیخ الحدیث ہیں، ان سے سنا ہے کہ ان کے والد محترم حضرت مولانا رضا اجمیری رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ جب دعا فرماتے تھے تو دعا میں بس اللہ کی تعریفیں ہی کیا کرتے تھے، کبھی کوئی چیز مانگا نہیں کرتے تھے، اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی اللہ سے مانگنے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ اللہ غیور ہے، مالک الملک ہے، خوب عطا کرنے والا ہے، بس تم اس کی تعریف کرتے رہو، وہ تمہاری ضروریات پوری کرتا رہے گا۔ دنیا میں بھی یہ دستور کہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بڑے آدمی ہوتے ہیں، سنجیدہ اخلاق والے ہوتے ہیں، ان کے یہاں یہ دستور ہوتا ہے کہ مہمان کو اگر کوئی چیز پسند آ جائے اور وہ مہمان اس چیز کی تعریف کر دے تو وہ غیور میزبان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ چیز مہمان کو عطا کر دے۔ بس یہیں سے اہل جنت کی اس دعا کو آپ سمجھنے کی کوشش کر لیجئے۔ اہل جنت جب کوئی ضرورت محسوس کریں گے تو اس ضرورت کی اظہار کے لیے اللہ کی تعریف کریں گے، سبحانک اللہم۔ جیسے ہی وہ اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ تبارک و تعالی غیور ہیں، اور جنت میں اللہ میزبان ہوں گے ان جنتیوں کے، اللہ تبارک و تعالی
ان اہل جنت کی ضرورت کو وہاں پر پورا فرما دیں گے۔ دوسرا حال اللہ نے اس آیت مبارکہ میں اہل جنت کا یہ بیان فرمایا ہے، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ تحیہ عرف میں اس کلمے کو کہا جاتا ہے جو کسی آنے والے یا ملنے والے شخص کے استقبال میں کہا جائے، جیسے سلام یا خوش آمدید یا اہلا و سہلا وغیرہ وغیرہ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے اہل جنت کا تحیہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا لفظ سلام، یعنی یہ خوشخبری کہ تم ہر تکلیف اور ناگوار چیز سے سلامت رہو۔ یہ سلام قرآن کریم میں فرشتوں کی جانب سے بھی ذکر کیا گیا ہے اور اللہ کی جانب سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، سلام قولا من رب الرحیم، یہ رب تعالیٰ کی جانب سے سلام ہے۔ اور فرشتوں کی طرف سے بھی یہ سلام ہو سکتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرما رہے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ، کہ فرشتے اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے سلام علیکم کہتے ہوئے داخل ہوں گے۔ تو دونوں طرح سے سلام جنتیوں پر پیش کیا جائے گا۔ کیا ہی خوشی کا موقع ہوگا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تیسرا حال یہاں پر جنتیوں کا یہ ذکر فرمایا ہے، وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اہل جنت کو جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملیں گی، ان نعمتوں کے بعد ان کی پکار یہ ہوگی کہ پروردگار آپ ہی تمام تعریفوں کے مالک ہیں، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دل کی ہر ارمان پوری ہو جائے اور مکمل طور پر پوری ہو جائے تو اہل ایمان کے دل سے اس خواہش کو پورا کرنے والوں کے لیے تعریف کا نکلنا یہ تو ضروری ہے۔ وہی تعریف اہل جنت آخر میں اللہ کی کریں گے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے۔ اور یہی ان جنتیوں کا رات دن کا مشغلہ رہے گا، رات دن کا مشغلہ ان کا یہی رہے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا ہے کہ کھانے پینے اور تمام کاموں میں ہمیں چاہیے کہ اہل جنت کی سنت کے مطابق ہم عمل کیا کریں، یعنی جو بھی اچھا کام شروع کریں اس سے پہلے بسم اللہ کہیں، اور جب وہ کام ختم کریں تو اس موقع پر الحمدللہ کہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ جب کوئی چیز کھائے پیے تو بسم اللہ سے شروع کرے اور فارغ ہو تو الحمدللہ کہا کرے۔ نیز مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ دعا کرنے والوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ اپنی دعا کے آخر میں یہ کہا کرے، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
اور امام قرطبی نے فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سورہ صافات کی آخری آیتیں بھی وہ اپنی دعا کے آخر میں کہا کرے، جو ہم عام طور پر کہا کرتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو اہل جنت کے یہ تین احوال بیان کیے، اور اخیر میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ ہر اچھی چیز سے پہلے بسم اللہ اور اس کے اخیر میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبایا کریں۔